ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں دو چیزوں کی بات کریں گے، پاکستان اور یورپ سے متعلق ہے۔ فیصل آباد سے متعلق ایک اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے۔ جو ویڈیو سامنے آئی ہے، کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ پولیس سامنے تماشائی کی طرح کھڑی ہے اور ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ پولیس نے ان کو روکا ہوا ہے۔ دوسری اپ ڈیٹ جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، پچھلے دنوں یورپ سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کی اپ ڈیٹ بھی اب سب کو دی تھی۔ اور آج پاکستان میں جو حالات ہے، یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے جلد ہی تحریک لبیک کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کرنے والی ہے، اور اب یہ کب کرے گی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جلدی کر لیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کا بھی اس وقت زور پڑا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر جب یہ خبریں جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے متعلق لوگ بے چینی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت تحریک لبیک کے جو لوگ پاکستان میں فتنہ و فساد کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ دیکھ رہی ہے، سڑکیں بلاک کرنا، لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دینا، لوگوں کو اٹھانا، لوگوں کو مارنا پیٹنا، مساجد پہ حملے کرنے، لوگوں کی عبادت پہ رکاوٹ کھڑی کرنا، یہ تمام وہ کام ہے جو اس وقت پاکستان میں کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو ہر چیز کی اپ ڈیٹ ساتھ ساتھ دی گئی ہے، اور کل رات ملتان کی بھی اس طرح کی اطلاع سامنے آئی ہے۔ وہاں کوئی مارکیٹ ہے، وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایسے کوئی معاملات ہے کہ مذہب کی توہین ہو رہی ہے۔ کوئی کسی جگہ پر مذہب کی توہین نہیں ہوتی، فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے ہر وقت یہ لوگ تیار رہتے ہیں۔ جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو پچھلے دنوں میں یورپ میں 10 سے 12 لوگوں کو پکڑا ہے، یہاں پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ٹک ٹاک پہ آ کے قتل کی دھمکیاں دینے والے سب لبیک کی کدھر گئے، جو کہتے ہیں فلاں واجب القتل ہے، فلاں کو ہم یہ کر سکتے ہیں، کدھر گئے سارے وہ تحریک لبیک والے؟ اصل میں ہوتا یہ کہ جہاں پہ قوانین ہو، پولیس آئی ہے، پولیس نے ان کو پکڑا ہے، پھر کچھ ان میں سے تیتر بیتر ہو گئے۔ ابھی پولیس ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ اٹلی سے عنقریب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسپین، اٹلی اور یورپ کی جو پولیس ہے وہ رابطے میں ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ جو یہاں پہ جو فتنہ و فساد پاکستان جیسے ملک میں چل رہا ہے، یورپ جیسے ملک میں بھی ہو جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ قوانین موجود ہے اور پاکستان میں قوانین نہیں، پاکستان میں کیونکہ قوانین نہیں ہے، اب جس کو مرضی بلیک میل کر لیں۔ ابھی جو فیصل آباد کی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ 100 بندہ بھی نہیں ہوگا جو نعرے لگا رہے ہیں، 50 سے 60 لوگ ہو گئے، اور سامنے کوئی 15 پولیس والے ہیں، اور 15 پولیس والے ان 50 لوگوں کے اوپر قابو نہیں ڈال سکتے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ پاکستان میں کیونکہ پولیس خود ملی ہوتی ہے، یہاں یورپ کی جو پولیس ہے وہ کسی صورت بھی ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتی، وہ ملک کے لیے خدمت کرتی ہے۔ انہوں نے یہ حلف لیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ حلف ہماروں نے بھی لیا ہوتا ہے، مگر منافقین ہے، اور منافقین کی وجہ سے وہاں پہ جو مرضی کوئی حلف لیتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ان لوگوں کو ٹھیک کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ ہماری جو فوج ہے یا پولیس ہے، اگر وہ صرف مخلص ہو کہ کنٹرول کریں ایسے لوگوں کے اوپر، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا یہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے نہیں کہ ہمارا ملک ٹھیک ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے، جس طرح ہم پوری دنیا میں بدنام ہو چکے ہیں، اسی طرح ہمارے جو حالات ہے کبھی ٹھیک نہ ہو۔
مذہبی جماعتوں نے پاکستان کو جس حالت میں پہنچا دیا ہے، وہاں سے واپسی اگر کرنا بھی چاہے تو ہمارے اندر ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ آج پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ ایک دن کا کام ہے؟ اس پر ہم نے بڑی محنت کی ہے، 50 سال ہم نے لگائے ہیں، 74 کے بعد سے رات دن محنت کے بعد ہم اس دلدل میں پھنسے ہیں۔ اس سے اگر باہر آنا بھی چاہیے تو نہیں آ سکتے۔ اگر آپ مذہب کی بات کریں تو وہاں پہ مذہب کے حالات جو بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے جو مذہب کا تماشا بنایا ہوا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ہمارے اداروں کی جو خاموشی ہے وہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس وقت آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ آج اس مذہب کی وجہ سے جس مذہب کے متعلق اگر آپ سرچ کریں تو امن، سلامتی اور بھائی چارے اور پیار اور محبت کا درس دیتا ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہا ہے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ضمانتیں نہیں لی جاتی، عدلیہ نے جنازہ نکال دیا ہے، اگر پولیس کی جو اپنی ڈیوٹیز تھی اس چیز کا جنازہ نکال دیا ہے، سیاست دانوں نے سیاسی مقاصد کے لیے ان جماعتوں کو استعمال کیا، اور پھر ظاہر ہے جو دینی جماعتیں جو ہیں ان سے بھی فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ پاکستان وہ والا پاکستان نہیں جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، اور نہ یہ وہ والا اسلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے۔ یہ علماء کا اپنا ایجاد کیا ہوا اسلام ہے۔ یہاں پہ ایک بندہ مر جاتا ہے، دوسرے دن آپ کو پتہ ہی ہے جو واقعہ پیش آیا، احمدیوں کے گھروں کو لوٹا گیا، اور اب کل ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، پول کے نیچے بڑے بڑے علماء کھڑے یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ اب ایک ایسا دربار بنے گا جہاں پہ کئی لوگوں کے روزگار شروع ہوگے، جس کا مر گیا ہے شاید اس کے گھر والوں کو کچھ ملے یا نہ ملے، یا ان کو بھی کوئی حصہ ملے گا، اور وہاں پہ اب اس طرح کا کام شروع ہو جائے گا کہ اس نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ آج تک ان علماء نے نہ تو وطن کے لیے کوئی قربانی دی ہے، نہ انہوں نے مذہب کے لیے کوئی قربانی دی ہے، اور نہ ہی انہوں نے انسانیت کے لیے کوئی قربانی دی ہے۔ ان کی اخلاقی حالت اس طرح گر چکی ہے کہ یہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے یہ سمجھتے ہیں کہ نعرے لگوانے کے بعد شاید اسلام زندہ ہو جائے، عبادت سے روکنے سے اسلام زندہ ہو جائے، حقوق العباد ادا کرنے سے اسلام زندہ ہو جائے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے سے اسلام زندہ نہیں ہوتا، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، اب یہاں پہ نعرے بازی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بیمار ہو، مگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ اندھے ہو چکے ہیں، آپ کو کان تو ملے ہوئے ہیں لیکن بہرے ہیں، آپ سن نہیں پا رہے، آپ کی آنکھیں بند ہو چکی ہے، نفرت اور صرف نفرت، اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس انسانوں کو دینے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اخلاقی طور پر کہہ سکے کہ جناب آج پاکستان میں کوئی ایسی اخلاقی حالت بھی ہے، یہ آپ بتا سکے کہ اس پہ کوئی فخر کر سکیں۔ دھوکہ، بےایمانی، زنا اور بڑا کچھ وہاں پہ ہوتا ہے، آج بھی ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے ان کی تربیت کا پتہ چل جاتا ہے، جس نے اپنا کام کرنا ہے کرتے جانا ہے۔ یہ ابھی جو حالات انہوں نے بنا دیے ہیں پاکستان میں، یورپ کو کیا نہیں پتا ان چیزوں کا، امریکہ کو نہیں پتا، مگر یہاں پہ یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت دفعہ اپنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں، کہیں پہ بھی ایسے حالات دیکھیں فوری طور پہ مقامی پولیس کو اطلاع کریں، ان کے واٹس اپ جو ہے وہ سنے جا رہے ہیں، مکمل نظر ہے واٹس اپ کے اوپر پولیس کی، ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اب ٹھیک ہے پر امن طریقے سے دعوت دے اپنے مذہب کی، مگر وہاں پہ کسی کے لیے قتل کے فتوے جاری کرنا، اب جو کریں گا ان کو پتہ بھی چل جائے گا، یورپ میں بیٹھ کر پھر کہتے کہ شاید ان لوگوں نے غلط ناموں سے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، فوری طور پہ یہاں کی پولیس میں اتنی کوالٹی ہے کہ وہ انہیں ڈھونڈ لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں سے یہ آئی پی سسٹم جو بھی آپ کو پتہ ہے، لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، چاہے جرمنی ہو، چاہے اٹلی ہو، چاہے اسپین ہو، کہیں بھی ہو، یہ اتنے لوگ ہیں وہاں سے ہدایات لیتے ہیں۔
ان ملکوں کو بھی جس طرح انہوں نے اپنے ملک کو جہنم بنایا ہے بنانا چاہتے ہیں، مگر انہیں یہاں پہ جو قوانین ہے ان کا جب سامنا کرنا پڑے گا، انہیں انہی لوگوں کے پاس بھیجا جائے گا جہاں سے یہ آئے ہیں۔ اب یہ کدھر گئے جو ٹک ٹاک پہ آ کے بڑے بڑے فتوے دیتے تھے؟ میرا مطلب ہے کہاں گئے وہ لوگ، کیونکہ یہ لوگ امن کے دشمن ہیں، یہ ملکوں کی سلامتی کے دشمن ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کو جہنم بنانے کے لیے تو یورپ کا رخ کر لیا۔ یورپ میں اب دیکھیں، پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا، پر امن طریقے سے لوگ زندگی گزار رہے تھے، پر امن طریقے کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جو نفرتیں بھری پوسٹیں ہوتی ہے، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لوگ جو ہے ظاہر ہے اب یہ نہیں سمجھتے۔ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کو جو بھی پاکستان میں پوسٹ ہوتی ہے اب سمجھتے ہیں، اس کو انگلش آتی ہے، ہر چیز آج کل ترجمہ ہو جاتی ہے، ایک سیکنڈ میں وہ گوگل میں چیک کر لیتے ہیں۔ ہر چیز کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں۔ تو آج کے دور میں اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہاں یورپ میں اور پاکستان میں، آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر اداروں نے اس طرف توجہ نہ دی تو ابھی تو بلوچستان کو رو رہے ہیں، ابھی تو خیبر پختونخوا کو رو رہے ہیں، وہ دن دور نہیں۔ آج ایک بات کان میں پڑی ہے کہ جب پنجاب گورنمنٹ اس طرف توجہ دینے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے لیے کوئی ایسے سسٹم لانے والی ہے کہ ان کو سیٹ کریں ذرا، تو اگر انہوں نے سیٹ نہ کیا تو ہماری جو پنجاب کی حالت ہے وہ زیادہ دیر نہیں آپ کو لگے گی کہ وہ بلوچستان جیسے حالات بن جائے۔ دیکھیں، مذہب کے لیے اپنے جو کام شروع کیا ہوا ہے، وہاں اس مذہب کو سرچ کریں تو وہاں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ اب سڑکیں جا کے بلاک کر کے تو نعرے لگا کہ یہ پتہ نہیں کہ ہم ختم نبوت کے مجاہدین ہیں۔ وہ بندے خدا کے جا کے پہلے اپنی حالت ٹھیک کرو، رشوت دینی بند کرو، ملاوٹ بند کرو، بچیوں کے ساتھ ریپ جو ہوتا ہے وہ بند کرو، بچوں کے ساتھ جو ریپ ہوتا ہے وہ بند کرو، رشوت بند کرو، اپنی اداروں کی حالت دیکھو۔ جب اب کے لوگ اس طرح سڑکوں پہ آ کے نعرے بازی کریں گے تو اس طرح کی اولادیں ہی پیدا ہوگی، نہ آپ کو کوئی بچہ جج ملے گا، نہ آپ کو کوئی جرنل ملے گا، نہ آپ کو کوئی بھی اچھے ادارے میں آفیسر ملے گا۔ جب سڑکوں پہ آ کے نعروں کے ذریعے تربیت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے گھروں کی کیا حالت ہوگی، آپ کے گھروں میں کیا چل رہا ہوگا۔ آج دنیا تبدیل ہو چکی ہے، پر ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے پاکستان میں، اور صرف لوگ یہی کہتے ہیں کہ غیر محفوظ پٹری ہے۔ کبھی امریکہ سے جانا چاہتا ہے، کبھی یورپین پارلیمنٹ سے آواز اٹھتی ہے، کبھی انگلینڈ کی پارلیمنٹ سے آواز اٹھتی ہے، مگر ہمارے جو ملک کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے نعرے آج تک یہی ہے، نہیں یار ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہم غلط راستے پر نہیں جا رہے۔ آپ کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں، آپ کے نزدیک اب پھر بھی ٹھیک ہے، اور اب پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، اب دنیا کے ان ممالک میں رہنا چاہتے ہیں جو آپ کو غلط کہتے ہیں۔ اب امریکہ میں جو حالات بنے ہیں، وہاں سے لوگوں کو ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے، اب کیوں چیخیں نکل رہی ہیں؟ یورپ سے جب لوگوں کو پاکستان بھیجا جاتا ہے تو چیخیں نکلتی ہے۔ یہ سوال ہے سادہ سا، اگر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک جنت بنا دیا، ہم نے بڑا زبردست کام کیا، تو پھر میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی ملک نہیں۔ آج بھی اگر کوئی ایسی آفر لگا دی جائے کہ پاکستان چھوڑ کر جانا چاہیے تو 99% لوگ پاکستان چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ دیکھ لی، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اپنے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ مزید نئی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔